منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے. یہ بھی امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیے. پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا. پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا. اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ چلے آئے. فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے. فلما بلغ ماہ السعی، قرآن بتاتا جب وہ چلنے کے قابل ہوئے. ایک روایت میں 7 سال 8 سال یا 9 سال عمر، بعض نے بلغہ سے بلوغت کی عمر مراد لی ہے. اب حکم ہوتا ہے جاؤ ملاؤ. لیکن یار میں جدہ گیا تو وہاں ایک دوست کے ہاں ٹھہرا، تو اس گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں تھیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ تو اس کا دوست بھی تھا ساتھ، تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کاروبار نہیں کرتا، بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، تو اب یہ پاکستان جا رہا ہے، تو جب بھی بازار جاتا ہے 10-20 کھلونے خرید لاتا ہے. تو یہ کتنی بوریاں کھلونوں کی بھر گئی ہیں، تو یہ بک کروائے گا، ایسے تو نہیں اتنے جا سکتے. تو یار اتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا اور باپ ملنے جا رہا ہے، تو اس نے کھلونے جمع کیے. لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہو، ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو. یار ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی باقی نہیں ہیں. امتحان کتنے بڑے تھے. کہا جاؤ، لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ، ہاتھ میں چھری لے جاؤ. حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے. مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے کو لے کر نکلے. یار بیٹا ان فوان شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو، تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے. اور پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو، اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو، عصائے پیری ہو، رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو. اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے. ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے. لیکن حضرت خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا. حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا. پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے. کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا سوچ کے بات کر، وہ باپ ہے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا. اللہ سے کتنی رو رو کے دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا. کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا، راہ خدا میں قربان کر دیتی. اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا. اسماعیل پتہ ہے تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کدھر؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا تم سوچ کے بات کرو. ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے. کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. کہا اچھا. کہا ہاں. کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی اور راہ خدا میں قربان کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. فلما بلغ ماہ السعی، باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے پر سکتہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اللہ اکبر. فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا. فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا. السکوت من الرضا، تو سکوت بھی رضا سے ہے، اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی. اور جب اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے.
یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کے بات کی. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے، ما تؤمر جو بھی حکم ہو. ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے. یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں. ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، منمونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے. اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو. حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے. سعادت مند بیٹا بولتا ہے ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے. باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے. کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا. کہا نہیں. تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا. کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا. رسیاں کھل جاتی ہیں. بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے. مالک قیامت آنے والی ہے. فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے. کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے. عجیب منظر ہے کائنات کے اندر. حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی. اللہ اکبر. لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا. پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا. لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے. کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور. اللہ اکبر. دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا. گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا. لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے. جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا. اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब यकीन था कि ये सारा एहतमाम उधर से, जिब्रील का आना और दुम्बा पड़ा है और ज़बा पड़ा है और जिब्रील अमीन मौजूद हैं तो ये यही लेकर आए होंगे और बेटा मुस्करा रहा है। ये सारा मंजर, ये करीना हालिया बता रहा था कि ये सारा उलूही एहतमाम है, रब ने कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ये करीना हालिया आपको यकीन दिलाता, बल्कि मना की वादी चमकने लगी और वही के उजालों से पूरी वादी रोशन हो गई और आवाज आने लगी, व ना दई ना हो या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। ये मंजर देखा तो इब्राहिम अभी कुछ सवाल करते, किसी से पूछते कि ये क्या हुआ, इतने में वही नाज़िल हुई, ऐ इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। हम अपने बंदों को यूं ही सिला दिया करते। तेरे बेटे को ज़बा नहीं करवाना था तेरे हाथों से, हमने तेरा इम्तिहान लेना था। बस इब्राहिम तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। हमने तेरी सुन्नत को अब कयामत तक के लिए बाकी रखा, कयामत तक के लिए बाकी रखा। और फिर खुद मेरा रब कहता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो। अल्लाह अकबर। मना की वादी के अंदर हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज हैं, तो कुछ शयूख अरब के और बाकी उमरा मुखय्यर सादतमंद लोग 100 कुर्बानियां भी पेश करते हैं। तो करोड़ों कुर्बानियां मना की वादी में ज़बा हो रही होती हैं और हुदूद हरम में, और बेसाख्ता जुबान पे निकलता है सलामुन अला इब्राहिम। हर साल ये शोर गुगा होता है कि इस मर्तबा कुर्बानी बहुत महंगी है, शायद ज्यादा लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ही मौसम कुर्बानी का आता है, गलियों और बाजारों के अंदर जानवर घूम रहे होते हैं और उनको देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम। तो ये कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उस आजमाइश से सरखुरू निकले, नंबर भी पूरे 100 हासिल किए, कामयाब और बामुराद और कामगार हुए। आज हमें उस सुन्नत को बाकी रख करके हमें वो याद ताज़ा की जा रही है कि मेरे ऐसे बंदे कि जो मेरे हुक्म पे अपनी सबसे अजीज चीज भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया करते। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का एक इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं रखता रब का कुर्ब नसीब नहीं होता। तो जो तुम्हारी महबूब चीज है उसको राह खुदा में जब तक कुर्बान करने का जज्बा नहीं पाओगे, तब तक तुम्हें वो मंजिल नसीब सआदत की नहीं होगी।